حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کی شخصیت کی نشانیاں اللہ نے حضور کی ولادت سے پہلے پچھلی کتابوں میں درج فرما دی تھیں، یہاں تک کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے ہزار سال پہلے سے یہودیوں نے میرے آقا کی انتظار کے اندر اپنی زندگیاں پوری کی پوری بسر کر دیں، اور ان کو وہ نشانیاں نظر آنے لگ گئی تھیں جو نشانیاں میرے آقا کی نبوت کی اللہ نے پچھلی کتابوں میں درج فرمائی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو تعمیر کعبہ کے صلہ میں اس کی مزدوری میں انہوں نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ انہوں نے یہ مانگا تھا کہ یا اللہ، ہم نے تیرا بیت اللہ، تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو بسانے والا آخری نبی مبعوث فرما۔ فرمایا میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں دیتے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرماتے تھے اے میری قوم، اے میری امت، میں تمہیں یہ خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں، میرے بعد جس نبی، جس ہستی نے تشریف لانا ہے وہ اللہ کا عظمت والا نبی جس کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ فرمایا میں حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں کہ میری ماں سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا نورانی بیٹا نور والا عطا فرمایا ہے کہ جس کے نور کی برکت کی وجہ سے میری ماں نے مکہ میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ فرمایا میں اپنے دادا کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ تو حضور نسل مبارک کے اعتبار سے بنی اسماعیل میں آئے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے اولاد سے ہیں۔ حالانکہ رواج یہ چل رہا تھا کہ ہزاروں انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، لیکن حضور بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے، حضرت ابراہیم کے اولاد سے آئے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگ کر حضور کو مانگا تھا، اور کعبۃ اللہ کو بنانے کے صلہ میں مانگا تھا کہ یا اللہ اب وہ عظمت والا رسول بھیج دے جس کی عظمتیں اور جس کی رفعتیں ہم پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حضور بنو اسماعیل میں تشریف لائے۔ اچھا، یہودیوں کے مخالف ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، یہودی ہے نا بنی اسرائیل، ان کی ذہن اور دل و دماغ میں یہ تھا کہ جس طرح پہلے بنو اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، وہ عظمت والا آخری نبی جس کی امت کو بھی اللہ فضیلتیں عطا فرمائے گا وہ بھی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ یہاں تک کہ ہزاروں یہودیوں نے آ کر یثرب میں ڈیرا ڈالا، حالانکہ یہودی اصل اپنی نسل کے اعتبار سے تو ملک شام کے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر یہودی کیوں بسے؟ پھر یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کی وجہ پیش کیوں آئی؟ آ کر بسے اس لیے تھے اس انتظار میں کہ بنی اسرائیل سے آخری پیغمبر تشریف لائے گا، اس پر ہم ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ لیکن جب حضور آئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گئے۔ حضور بنی اسرائیل سے نہ تھے بلکہ بنی اسماعیل سے تھے۔ اب ان کو یہ تو نہ تھا کہ بنو اسرائیل سے آئیں تو پھر ایمان لے آنا ہے، بنو اسماعیل سے آئیں تو پھر ایمان نہیں لانا، تو انہوں نے صرف اپنی نسل کی وجہ سے میرے آقا کی مخالفت کی، ورنہ وہ تو وہ یہودی تھے جن کے آباء و اجداد ہزاروں سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نعت خواں ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میں یثرب میں تھا، یثرب جو اب مدینہ منورہ ہے اس وقت یثرب تھا، اور حضور کی آمد اور ولادت ہوئی مکہ میں۔ یہ چھوٹے بچے تھے، فرماتے ہیں ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس رات صبح صبح ایک یہودی پورے یثرب کے اندر بھاگتا پھرتا تھا اور شور مچاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں وہ گھر ڈھونڈو جس گھر آج رات کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں سارے
سارے مکہ میں یثرب میں ڈھونڈا گیا، کوئی گھر بھی نہ تھا۔ یہودی کہتا تھا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ اس نے کہا رات میں جاگ رہا تھا، رات چاند کے اندر جو روشنی تھی وہ عام روشنی کی طرح نہ تھی، رات جو ستارے چمکدار تھے وہ عام راتوں کی طرح نہ تھے، رات جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رات جو ہواؤں کے اندر خوشبو تھی وہ عام راتوں کی طرح نہ تھی۔ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو میں یہودی عالم ہو کر پچھلی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ جس رات یہ عظمت والی ساری نشانیاں پائی جائیں سمجھ لینا اللہ کا آخری نبی دنیا پر تشریف لا چکا ہے۔ یہودی تو میرے آقا کی ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ مکہ کا رہنے والا ایک یہودی تھا، جب میرے آقا کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی نا، صبح اٹھا، پورا مکہ میں شور مچا رہا تھا، قریش کے ہر گھر کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے قریش بتاؤ کس کے گھر آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کوئی نہ کوئی تو ہوا ہے، میں ساری نشانیاں دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال اس نے قریش کو ساتھ لیا، چلتے جب حضرت سیدنا عبد المطلب کے گھر آئے، حضرت عبداللہ کے گھر آئے، سیدہ آمنہ کے گھر آئے، پتہ چلا رات اس گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا اے آمنہ اگر مہربانی ہو سکے اس بچے کا دیدار زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ بچہ میرے سامنے لایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہودی عالم کے سامنے کیا گیا، اس نے رخ والضحیٰ کی زیارت کی، وہ کہنے لگا حضور کے چہرے انور میں جو چمک ہے وہ تو ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، لیکن مہربانی کرو اگر اجازت ہو تو میں اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی پشت جب اس یہودی عالم کے سامنے کی گئی تو اس یہودی عالم نے دونوں کندھوں کے درمیان جو ختم نبوت میرے آقا کے کندھوں کے درمیان جو اللہ نے مہر نبوت رکھی تھی، جب اس کو دیکھا یہودی چیخیں مارتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، اے قریش خوش ہو جاؤ، آج بنو اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اللہ نے قریش کے اندر اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ساری نشانیاں اس بچے کے اندر دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے آخری نبی کی نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر درج فرمائی تھی، ساری کی ساری عظمتیں دے کر اللہ نے قریش کے اندر وہ آخری نبی دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ تو یہودی میرے آقا کی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، مخالفت کی صرف ایک وجہ تھی، نسل پرستی۔ وہ چاہتے تھے کاش کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر آ جاتا، ہمارے اندر آ جاتا، قریش میں نہ آتا۔ لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیچھے حکمتیں تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی میزبان ہیں۔ میرے آقا جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں میرے آقا وہاں پر رہے، ان کی مہمان نوازی کو حضور نے قبول فرمایا۔ ان کا صحابہ میں بڑا نام ہے کہ میرے آقا ان کے گھر ایک عرصہ تک رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی تھی، یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، آپ سب کو آتا ہے کہ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے، سب اہل مدینہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے مہمان بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، میں اس کی لگام اسی کی ہی گردن پر ڈال دیتا ہوں، میری اونٹنی اللہ کے حکم کے مطابق جس کے گھر کے سامنے جا بیٹھے گی میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت کھلی، ان کے گھر کے سامنے آ کر اونٹنی بیٹھی، حضور آ کر ان کے مہمان بنے۔ اچھا جب اونٹنی بیٹھی تو مدینہ کا ایک شخص تھا، حضور سے محبت کی وجہ سے اس نے آ کر اونٹنی کو ٹھوکر ماری تھی کہ تاکہ اونٹنی یہاں سے اٹھے اور چل کر میرے گھر کے سامنے آ بیٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے اس عمل کو دیکھا تھا، اب ابو ایوب انصاری کا اپنا عشق تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لولا الاسلام لضربت عنقک، آپ نے فرمایا اگر اسلام درمیان میں آڑے نہ ہوتا، جو آج تو نے میری محبت کے درمیان ایک دیوار کھینچنے کی کوشش کی ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہ میری قسمت کھلی ہے، حضور میرے مہمان بن رہے ہیں اور میرے گھر کے سامنے میرے آقا کی ناکہ اونٹنی کو تو اٹھا رہا ہے۔ اچھا یہ جو واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کی شرح میں علماء نے کلام کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عمدۃ القاری کے نام سے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے، اس کے تحت علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ میرے آقا کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اور صحابہ بھی تھے، محبت اور عشق میں اور کوئی کم تو نہ تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت کیوں کھلی، اس پر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری میں نے تمہید اس لیے باندھی تاکہ آپ کو واقعہ سمجھ آئے۔ میرے آقا کی آمد اور ولادت سے 1000 سال پہلے
یمن کا بادشاہ طبہ اول جب یمن سے مکہ کی سرزمین پر آیا، مکہ میں آ کر کسی کام کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے، پچھلی کتابوں کے عالم اس کے ساتھ تھے۔ طبہ اول جب مکہ میں آیا تو پھر کسی کام سے یثرب بھی گیا جہاں مدینہ المنورہ ہے۔ اب اس کے ساتھ 400 علماء ہیں، ایک بادشاہ، یمن کا بادشاہ۔ جب یثرب میں آئے تو علماء پچھلی کتابوں میں حضور کی آمد کی نشانیاں اور میرے آقا کا جو دار الہجرہ تھا، حضور ہجرت فرما کر جس سرزمین پر آئیں گے اس کی نشانیاں بھی موجود تھیں۔ علماء نے جب یثرب کی سرزمین کو دیکھا، علماء نے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بادشاہ، یہاں جہاں ہم اب آئے ہیں اس سرزمین پر وہ ساری کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں کہ اللہ اپنا عظمت والا آخری نبی بھیجے گا اور وہ نبی ہجرت فرما کر یثرب میں آئے گا۔ یہ وہ یثرب ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ علماء نے کہا اے بادشاہ تو واپس یمن چلا جا، چونکہ تو وقت کا بادشاہ ہے، لیکن ہمیں اجازت دے، ہم اپنی باقی ساری زندگی یہاں یثرب میں اللہ کے نبی کے انتظار میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں رہیں گے، پتہ نہیں ہماری قسمت کھل جائے اور ہماری زندگی کے اندر ہجرت فرما کر اللہ کا رسول یثرب میں آئے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، ہم اس کے انتظار میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب طبہ اول نے، بادشاہ نے کہا کہ اس نبی کی نشانیاں مجھے بھی بتاؤ جو تم نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہیں، تم علماء ہو، میں نے تو نہیں پڑھی۔ جب علماء نے ساری نشانیاں کھول کر یمن کے بادشاہ کے سامنے رکھی تو اس بادشاہ نے کہا میں اللہ کے آخری نبی کی نبوت پر اپنی بادشاہت کو قربان کرتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں بدبخت کیوں بنوں؟ یہاں اگر ہم پہنچ چکے ہیں میں بادشاہت کی خاطر یمن جاؤں؟ اس نے خط لکھا اہل یمن کو اور کہا کہ آج کے بعد میں یمن میں واپس نہیں آؤں گا، جس کو چاہو اپنا بادشاہ مقرر کر لو، میں اپنے نبی کی آخری رسول کے انتظار میں یثرب میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، یثرب کی سرزمین پر رہے۔ اچھا، وہ جو علماء تھے انہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے یہاں 400 گھر بناتا ہوں، تم ایسا کرو، نکاح کرو، شادیاں کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا نہ کرے اور حضور ہماری زندگی میں نہ آئیں، تو چلو ہماری نسل میں سے کچھ بچے ایسے پیدا ہوں جو آخری نبی کی رسالت کو مانے اور حضور پر ایمان تو لائیں۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا، اس نے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر 400 گھر، پوری بستی کو آباد کیا اور باقاعدہ ان لوگوں کی شادیاں کی، علماء کی شادیاں ہوئیں، بچے پیدا ہوئے۔ اب یہ سارا میرے آقا کی آمد کا اہتمام ہو رہا ہے کہ حضور ہجرت فرما کر جب آئیں تو ایسے بچے موجود ہوں جو طلع البدر علینا کے نعرے لگا رہے ہوں۔ میرے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ سارا اہتمام ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے شادیاں کی، ظاہر ہے ان کی زندگی میں میرے آقا نہ آئے، تو انہوں نے وصال کے وقت مرنے سے پہلے حضور کے نام کا ایک خط لکھا تھا کہ اگر اے ہماری اولادو، اے ہماری نسل، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا آخری نبی آ جائے تو ہمارا یہ خط اس نبی تک ضرور پہنچانا۔ وہ اشعار کی صورت میں تھا۔ امام بدر الدین عینی نے اس کا ایک شعر اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس شعر کے اندر یہ تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام، یہ خط اللہ کے رسول تک پہنچا دینا کہ میں طبہ اول اور 400 علماء سمیت ہم یا رسول اللہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آپ اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ بارئ النسمی، یا رسول اللہ آپ کی نشانیاں جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں ہم اس کو بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے کون کون سی نشانیاں اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر نازل فرمائی تھی، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے اپنی ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں گزار دی ہے۔ انہوں نے یہ سارا خط لکھا۔ اچھا، بالآخر میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں آئے۔ حضور کی سواری مبارک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی؟ علماء نے یہ لکھا کہ طبہ اول یمن کے بادشاہ نے میرے آقا کے استقبال کے لیے ایک 2 منزلہ محل تعمیر کروایا تھا۔ یہ محل بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری کی وراثت میں آیا تھا۔ اللہ نے طبہ اول اس بادشاہ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا کہ میرے آقا اس کے تعمیر کردہ محل میں آ کر پہلی مرتبہ مدینہ المنورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ اچھا، حضور تشریف لائے، اب اسی گھر میں تشریف فرمائیں۔
مدینہ کے لوگ آ رہے ہیں، میرے آقا کی زیارت کرتے ہیں، حضور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ خط جو علماء نے میرے آقا کے نام کا لکھا تھا وہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ اس وقت ابو لیلہ ایک نامی تھا، ایک ابو لیلہ نامی شخص تھا مدینہ کا رہنے والا، اس کے پاس یہ خط تھا۔ یہ ابو لیلہ جب میرے آقا کی زیارت کے لیے ابو ایوب انصاری کے گھر میں آیا تو دیکھو میرے آقا کی پہلی ملاقات ہے، ابو لیلہ سے پہلے ملاقات بھی نہیں، چہرے سے پہلے تعارف بھی نہیں، لیکن جیسے ہی دور سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو لیلہ کو ارشاد فرمایا تھا، انت ابو لیلہ ومعک کتاب تبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ابو لیلہ ہے، تیرے پاس میرے نام کا تبہ کا ایک خط ہوگا، وہ خط مجھے پکڑاؤ۔ جب حضور نے ابو لیلہ سے خط مانگا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، ہماری نسلوں کے اندر یہ خط چلا آ رہا ہے، جب ہمارا کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے وصیت کر کے جاتا ہے، اے میرے بچوں اگر تمہاری زندگی کے اندر آخری اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ ہمارا خط اس کو پہنچا دینا۔ تو میرے آقا نے وہ خط پڑھا، اس کے اندر یہ اشعار سارے کے سارے لکھے ہوئے تھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی۔ یہ سارے اشعار جب پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھا، مرحبا بتبہ اللہ الصالح۔ میرے آقا نے فرمایا تبہ تیرے خط کو بھی مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، اے میرے نیک بھائی تو نے میری انتظار کے اندر اس رب کی سرزمین کو آباد کیا، یہاں 400 گھر بنائے، علماء کے ساتھ تو یہاں پر میرے نبوت کا اور میری آمد کے انتظار میں رہا، مرحبا بتبہ اللہ الصالح۔ اور میرے آقا نے پھر صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا لا تسبوا التبہ، اے میرے صحابہ کبھی بھی تبہ کو گالی نہ دینا، تبہ کے متعلق غلط الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنا، اس لیے کہ تبہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے میری نبوت کی خاطر یمن کے تخت کو ٹھوکر مار دی تھی، لیکن میری نبوت اور رسالت کے انتظار میں مدینہ المنورہ کو آباد کرتا رہا اور میری آمد کے انتظار میں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خوش آمدید ہو اور مرحبا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں نہ انتظار کرنا پڑا، نہ ہمیں مشکلات اٹھانی پڑی، نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں اپنے بچوں کو منتظر رکھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم پیدا ہوئے، ہم ابھی چھوٹے بچے تھے، ہمارے کانوں کے اندر اذان دے دی گئی، اے پیدا ہونے والے بچے تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تو دنیا میں آقا کا غلام بن کر تشریف لایا ہے۔ تو پہلے والی امتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگیاں بسر کر دی اور گزار دی۔